अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आर्मी चीफ का कामयाब दौरा चीन और सी पैक का मुस्तकबिल, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और पाकिस्तान का किरदार। G20 इजलास, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल गुआंतानामो से भी बदतर है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान और भारत जिस तरह कश्मीरियों को जेल में कन्वर्ट किया हुआ है, सबसे बड़ी इंसानी जेल बना हुआ है कश्मीर। और न सिर्फ कश्मीर, इस वक्त पूरे भारत में मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और वजह यही है कि वहाँ पे ना तो अक़लियतें महफूज हैं और ना ही कश्मीरी महफूज हैं। साथ ही साथ इस वक्त चूँकि G20 इजलास वहाँ पे होने जा रहा है और G20 इजलास ये तो कश्मीर का जो एक इशू है वैसे ही मुतनाज़ है, और साथ ही साथ वहाँ पे एप्लीकेशंस बंद की जा रही हैं, कम्युनिकेशन ख़त्म किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई बात जो है वो पूरी दुनिया तक ना जा सके, और कंट्रोल करके ये इजलास किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, दफ्तर ख़ारजा क्या सोच रहा है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो को भारत का दौरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये दौरा क्या नए दौर का आगाज़ होगा, पाक भारत ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। गो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के हामी भी हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात बराबरी पे होने चाहिए, उनका जो सफारती स्टेटस है वो मेंटेन रहना चाहिए। एक तरफ़ा मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होते। अमेरिका की जब हम बात करते हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका की क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान माशी तौर पे चूँकि एक दलदल में फंसा हुआ है। IMF पहले हमने देखा कि FATF की वजह से प्रेशर था, अब IMF का प्रेशर है। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका क्या सोच रहा है, और हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं, हमारी ख़ारजा पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाइना एक नई सुपर पावर बनकर सामने आ रहा है, और इस पूरे रीजन में चाहे हम सऊदीया की बात करें, ईरान की बात करें, अफ़गानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडल ईस्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं, और पाकिस्तान को इस वक्त बदलती हुई इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है। ईरान और सऊदीया जो कि एक ज़बरदस्त हरीफ रहे एक दूसरे के, वो अब करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरी दौर में कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है। वज़ीर खारजा हमारे बिलावल भुट्टो साहब दौरे करते हैं, उनके दौरे कितने इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ममालिक जिनका दौरा बिलावल भुट्टो साहब को बहुत पहले करना चाहिए था, वो उनकी तरजीहात में क्यों नहीं था। क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त, और हमेशा से ही हम कहते आ रहे हैं कि एक तसलसल मांगती है, क्या वो तसलसल बरकरार रह सकेगा। एक यूनिफॉर्म, एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी मुरतब करना वक्त का तकाजा है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमें वीडियो लिंक के ज़रिए US से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर गुलाम मुज्तबा साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, सीनियर तजियाकार हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के हालात पे हमेशा बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और जो थिंक टैंक्स के अंदर और जितने भी फोरम्स हैं उनके अंदर हमेशा पाकिस्तान की एक तवाना आवाज़ बनते हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर दिफाई तजियाकार। पाकिस्तान की जब बात होती है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे, हमेशा पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करते हैं। जन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में, और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, माहिर हैं आलमी अमूर के, हमेशा आलमी उफ़क़ के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और बोलते हैं, तो वो आप सुनेंगे उनको भी। हमेशा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उन्होंने भी नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर गुलाम मुज्तबा साहब, आपकी इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ हम जनरल नईम लोधी साहब से करते हैं। जनरल साहब, किस तरह देखते हैं आर्मी चीफ का दौरा चीन, सी पैक और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? आपको लगता है कि ये दौरा जो है वो नई डायरेक्शन, नई सिमत का तयन करेगा? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो ये मैं जरूर कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले दौरा चीन का करना चाहिए था, क्योंकि ठीक सऊदी अरब भी बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, उसके बाद और यूरोप में वो जाते रहे, लेकिन बहरहाल इसका सबसे पहला तो आपने अक्सर देखा होगा फौरन ही ऐलान हुआ कि वो जो रेलवे लाइन है सी पैक की, उसके लिए उन्होंने पैसे मुख्तस किए हैं काफी सारे, और उस पर काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। फिर ये जो 2-4 दिन वहाँ पे रहे हैं
اور مختلف لیول کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو صاف ظاہر ہے آپ کے ہمارے تو تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں نا چائنا کے ساتھ. تو مجھے ایسے لگا کہ شاید چائنا نے جو ان کی اپنی انٹیلیجنس کی انپٹ ہے وہ بھی دی ہوگی آرمی چیف کو، کہ ان کے نظر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور کون کون سے بیرونی طرف سے انوالوڈ ہیں یا نہیں ہے جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دورے کے بعد پاکستان نیشن جو ہے وہ درست سمجھ میں چل پائے گی. آپ دیکھیں نا کہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں رشیا کی طرف ہے، لوگ دور ہو رہے ہیں، ایون ہم ویسٹرن ممالک بھی ہیں وہ بھی دور ہو رہے ہیں امریکہ سے. ہم مانتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں. تو ہمارے انٹرسٹ اس ریجن میں جو ملتے ہیں افغانستان کے سلسلے میں، بھارت کے سلسلے میں، کشمیر کے سلسلے میں، ایران کے سلسلے میں، وہ سب کے سب جو ہے چائنا کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہوتی ہے، اور ان سب میں امریکہ کے ساتھ کسی میں بھی ہماری الائنمنٹ نہیں ہوتی. تو میرے اپنے اسیسمنٹ میں ایک نیا دور شروع ہوگا انٹرنیشنل پالیٹکس اور فارن پالیسی کے لحاظ سے بھی، اور اکانومی کے لحاظ سے بھی، اور ملٹری انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے بھی. نئے دور کا آغاز ہوگا. جن صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا، اور ظاہر اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں مثالی تعلقات تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا پہلے ہم چین کے اوپر بات کر لیں، پھر ہم آپ کی طرف یو ایس اے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پاکستان کی جو امریکہ کو لے کر جو پالیسی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں حالیہ دورہ؟ اس کے اوپر آپ نے بڑا زبردست خود آپ اس کے اوپر ولاگ بھی کیا، آپ لکھتے بھی ہیں، بڑا کھل کر بولتے بھی ہیں ہمیشہ. چیف کے اس دورہ چین کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ظفیر صاحب، پہلی بات یہ کہ یقیناً نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. جی جنرل قاسم منیر صاحب سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اینڈ وی ہولڈ ویری ہائی ان ٹرمز آف ہز امیج to emerge as one of the great leaders at world stage. Having said that, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج وہ ہے جس طرف آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، پاکستان چائنا ریلیشن شپ، پاکستان یو ایس ریلیشن شپ، اور انٹرنیشنل ارینا پہ پاکستان کا کردار. دیکھیے اس کو ہسٹوریکلی ہمیں دیکھنا پڑے گا، جی اور ہسٹوریکلی ہمیں دیکھنے کے سے دیکھے بغیر کسی انالیسس پہ یا تجزیے پہ یا نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. چائنا نے اب تک پاکستان کے سپورٹ پہ ہسٹوریکلی صرف ایک قرارداد یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ویٹو کی. اس کے علاوہ کوئی ریکارڈ چائنا کا پاکستان کے ساتھ ویٹو کرنے کا پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. چائنا نے کئی قراردادیں سیریا پر رشیا کے ساتھ ویٹو، جی ایک نہیں، ایک سے کئی گنا زیادہ، لیکن پاکستان کے لیے صرف ایک قرارداد ویٹو ہوئی. پاکستان اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہت اچھے چلیں اور پاکستان چائنیز کیمپ کے ساتھ چلے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل صاحب کا دورہ پاکستان کے قومی مفاد میں تھا، اور قومی مفاد پاکستان کا یہ ہے کہ $3 بلین پاکستان کو چائنا کو اس فسکل ایئر کے اینڈ سے پہلے ادا کرنا ہے، which means this is the month of May. ٹھیک. June 2023 starts the new fiscal year. Did you look to the جی جی یہ کنسیشن دینے کو تیار ہے؟ پاکستان is facing economic turmoil. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اکنامکلی. اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو آج کی تاریخ میں ہے وہ $4.2 بلین ہے، جس کے اندر یقیناً وہ لونز جو سعودی عرب اور یو اے ای نے کیش پاکستان کو دیا ہے وہ اس میں شامل ہے. اگر وہ اس کو ابھی وڈرا کر لیں تو پاکستان گوز انٹو نیگیٹو، گوز فار اے ڈیفالٹ. پاکستان کی تمام ایلسیز رکی ہوئی ہیں. کیا $3 بلین کی ری پیمنٹ جنرل صاحب کے ٹرپ سے رول اوور ہوئی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو اگر یہ نہیں ہوئی ہے تو اس ٹرپ کا مقصد کیا ریلوے لائن کو بچھانا تھا؟ میں جنرل صاحب کے ساتھ ہوں، I support the Pakistan Army. Let me make it very clear. But I want to make the perceptions of Pakistan foreign policy very clear before the people of Pakistan. اس وقت ہمیں چائنا سے کوئی کنسیشن کی امید نہیں ہے اس $3 بلین پہ، and Pakistan will be put into tight shoes
اگر یہ پاکستان کو دینا پڑ گیا. ٹھیک، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ملٹری لیڈرشپ ہمیشہ اپنا انپٹ دیتی ہے، دے رہی ہے، جس کا ذکر بھی کر رہے تھے. جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، ہمارے وزیر خارجہ موجود ہیں اور آگے چل کے ہم اس کے اوپر کھل کر بات بھی کریں گے. خارجہ پالیسی اٹ سیلف، چونکہ چائنا کے ساتھ تعلقات تو آپ نے رکھنے ہیں، پھر جہاں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی آپ چونکہ سی پیک کی جب ہم بات کریں تو اس کی پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک فوج کے پاس ہے، تو اس لیے یہ دورہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. ساتھ ہی ساتھ خارجہ پالیسی کا آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ بھی ہم بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں، اس کو بھی اپلفٹ کرنا ہوگا؟ ظفیر صاحب، پہلی بات تو کیا ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرف اپنا جھکاؤ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے، یا نیوٹرل رول پلے کر رہا ہے اور اس سے پاکستان کو کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے؟ جی، ہم نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم نے یوکرین وار سے پہلے پوٹن کے ساتھ کرملن پہ ہاتھ ملایا، ٹھیک، جو کہ اس بات کا اظہار تھا کہ یکجہتی آپ نے رشیا کے ساتھ کی. اس کے بعد اس وقت چائنا کے ساتھ جو کچھ معاملات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری فورکاسٹ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی سکسیسفل. یہ میری فورکاسٹ ہے، اینڈ دس کڈ بی ویری مچ رانگ، اور اللہ کرے کہ یہ غلط ثابت ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اپنی آڈینس کو، جو سچ ہے اور حق ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. کیا جی، آپ یہ ڈیٹا اپنے ویورز کو دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا چائنا ٹریڈ is positive $126 billion per year. جی، ایگزیکٹلی. پازیٹیو مینس کہ انفلو اور آؤٹ فلو کے اندر جو بیلنس ہے وہ $126 بلین اضافی انڈیا کا پیسہ چائنا کو ملتا ہے، اور پاکستان کا پورا سی پیک پروجیکٹ جی، از جسٹ $45 بلین. جی، What a comparison! Do you think China is going to tilt towards Pakistan? Do you think Article 370 in 2019, when that was abrogated by the Indian Prime Minister Narendra Modi, did China go for a veto against India? No, it did not happen. Let's come to the reality. ہم ریالٹی کو دیکھیں. بات یہ ہے کہ سی پیک 2006 کے اندر قائم ہوا. We are in 2023. 17 years have passed. کیا گوادر کے لوگوں کو خود ذریعہ معاش مل پایا؟ کیا گوادر کے اندر ڈیولپمنٹ لوگوں کے اندر ہوئی؟ کیا پاکستانی بزنسز اور انٹرپرائزز سکسیسفل ہو سکے؟ کیا پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز جو 2006 میں تھی آج 2023 میں امپروو ہوئی؟ If the answer is yes, then certainly it is right. If the answer is no, then we have to think about it کہ آپ ایک کیمپ میں ایک باسکٹ میں جو لوگ پروپوننٹ ہیں اس اسٹرانگ relationship کی, they should understand that this is not helping Pakistan's national security interest at all. ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. ہمارا جو موقف ہے، ہماری جو پالیسی ہے بالکل واضح ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری ایک کنٹری ٹو کنٹری، ہمارے جو نائبرز ہیں ان کے ساتھ، ہمارے جو ریجن ہے اس کے ساتھ، اور پھر جب ہم تھرو آؤٹ ورلڈ وائڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے، وہ بڑی یونیفارم ہونی چاہیے. میں جنرل صاحب سے بھی اس پہ انپٹ لیتا ہوں. جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے، اور یہ فیکٹ ہے، ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں واضح دو ٹوک ہونی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری پالیسی کیا ہے. پاکستان کو امریکہ یا چین میں سے کون سے بلاک کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، کن شرائط پہ، کیسے، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہو وہ دو ٹوک نہیں ہونی چاہیے، یونیفارم پالیسی نہیں ہونی چاہیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بالکل واضح ہو، ہمیں پتہ ہو کہ امریکہ کے ساتھ ہم کس طرح ٹریڈ کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ امریکہ کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، چین کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور باقی جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں. جی میرا خیال آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ سارا ہماری فورن پالیسی میں توانائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے کافی دیر تک کوشش کی، اور پہلے خیر ہم کامیاب بھی ہوتے رہے کہ ہم نے ایک پوزیشن اختیار کی ہوئی تھی چائنا اور امریکہ کے درمیان، اور کافی دیر تک وہ چلتی رہی. چائنا نے کوئی اعتراض نہیں کیا جب ہم امریکہ کے پارٹنر بن کر یہاں پر جنگیں بھی لڑتے رہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک دو لیکس آئی ہیں جس میں ہنا ربانی خان صاحبہ کی، اور وہ ان کے اپنے نوٹس بھی یہ کہتے ہیں، اور بھی ایڈوائز یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ہمارا رخ جو ہے اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے.
اور ہنا ربانی خان کے اس نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شاید اب ممکن نہیں ہے درمیانی راستے میں کھڑے رہنا یا درمیان میں کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنا. تو اگر ہمیں فیصلہ کرنا ہی ہے تو پھر یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارا فیصلہ کس طرف ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان نے وہ فیصلہ کر لیا ہے. گو کہ یہ جو آئی ایم ایف اور اس سے پہلے ایف اے ٹی ایف میں ہم سنگے رہے, اور آئی ایم ایف نے ابھی ہمیں وہ مچھلی کی طرح کنڈی پہ ڈالا ہوا ہے اور نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, یہ سب وہی دور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی شرائط نہیں پوری کر رہے, یہ بات ہے وہ بات ہے. نہیں میرے بھائی, یہ ساری بات وہی ہے جو آپ میں کر رہے ہیں. یہ جو چپکلش ہے چائنا اور امریکہ کی, اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ سارے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. اگر ہم نے فیصلہ کر لیا اور درست فیصلہ کر لیا, ٹھیک فیصلہ اب کہہ رہے ہیں کہ کر لیا اور درست فیصلہ, لیکن اب کیا وجہ ہے کہ خارجہ پالیسی واضح نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا چین یا امریکہ, لیکن بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے. اس سے پہلے بھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ وہ چین کے ساتھ جنگ کرتا ہے, ان کی لداخ میں زبردست جنگ جاری ہے, ان کی ٹریڈ نہیں رکتی, ٹریڈ ہمیشہ ان کی چلتی رہتی ہے. رشیا کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں. تو ہم ایک ملک کو ناراض کر کے دوسرے, یعنی ایک دوست کو ناراض کر کے دوسرے دوست کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں ایڈ آن کرنا چاہیے, ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں اور اپنے دوست ممالک میں اضافہ کرنا چاہیے. تو ہم یہ واضح پالیسی کیوں نہیں دے سکے؟ ہم جس طرح بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے, دشمن ہے, ضرور دشمن ہے, لیکن اس کی جو پالیسی ہے وہ بڑی زبردست ہے. وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے, وہ جہاں جنگ بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اپنے لیے کوئی فائدہ لے کے آتا ہے. ہاں جی, یہ تو آپ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ایسی نیشنل پالیسی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے جو کہ دیر پا ہو, دور رس ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ تو بدلتی رہتی ہیں, اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے انفارچونیٹلی کہ ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم پچھلی گورنمنٹ سے ڈفرینٹ ہیں, ہم جو اچھی خاصی ہماری نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ان کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں, جو کہ درست بات نہیں ہے. تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیر شوڈ بی این ایپیکس نیشنل پالیسی جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بنائی جائے, اور اس کے اندر جتنی یہ ایسی پالیسیز ہیں جن میں دوام کی ضرورت ہے, جیسے آپ کی خارجہ پالیسی ہے, ایون آپ کی اکنامک پالیسی ہے, آپ کی ڈیفنس پالیسی ہے, انٹیریئر کے بھی کچھ ایسپیکٹ اس میں ہو سکتے ہیں, تو وہ ساتھ اپوزیشن کو بٹھا کر وہاں پر فیصلہ کر لیا جائے کہ ہمارا فریم ورک فیوچر کا یہ ہوگا, اور اس طریقے سے ہم چلیں گے. اس میں جتنی یہ بڑی بڑی باتیں ہیں نا, کشمیر ہو گیا, افغانستان ہو گیا, ایران ہو گیا, یہ چین اور امریکہ کے درمیان کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ بار بار تبدیل ہو نہیں سکتی اور اسے بہت نقصان پہنچتا ہے. تو آئی ایگری کہ دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ ایک نیشنل پالیسی فریم ورک بنایا جائے جس میں سب کو آن بورڈ لیا جائے, اور اس میں حکومتوں کے آنے جانے سے رد و بدل نہ ہو, تب جا کے ہم ایک ایسے راہ پر چل پڑیں گے انشاءاللہ جس سے ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, ہماری خارجہ پالیسی فعال رہے گی. ابھی تو یہ نا, ابھی آپ دیکھیں نا کہ اب روس کا فارن منسٹر بیٹھا ہوا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, اور آپ نے منسٹر آف ہنا ربانی خان کو بھیجا ہوا ہے, آپ کا فارن منسٹر ہے ہی نہیں, اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی باقی ٹیم کدھر ہے. تو اتنے اہم ملکوں کے دورے, ابھی تک آپ نے صحیح طریقے سے افغانستان کا دورہ نہیں کیا کہ جا کے ان سے بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے تو نہیں ملک چلتے, آپ کو اپنی پالیسی بنانی پڑتی ہے نا. ایگری ود یو کہ ایک نیشنل پالیسی بنائی جانی چاہیے جس میں سب بیٹھ کر ایک فریم ورک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب, جو گفتگو آپ بھی کر رہے تھے کہ واضح ہونا چاہیے, ہمیں چیزوں کا تعین ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. حکومت کوئی آئے یا جائے, اس سے پالیسی کے اوپر فرق نہیں پڑنا چاہیے, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پڑتا ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ جو بائیڈن آتے ہیں تو وہ ایک جو پالیسی ہے اس کو ٹو کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ایک یونیفارم پالیسی, جس طرح جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک چیز کا تعین ہی نہیں کر سکے کہ ہم کس بلاک میں رہیں گے, ریجنل ہماری اپروچ کیا ہوگی, ہماری بھارت کے ساتھ کیا اپروچ ہوگی, جنگ ہوگی تو کیا ہوگا اور نہیں ہوگی, امن امان ہوگا تو ان دنوں ہماری ٹریڈ اگر کسی سے ہم نے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یہ کنفیوژن کیوں ہے 75 سال کے بعد بھی؟ دیکھیے ظفیر صاحب, پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ کنفیوژن ہی نہیں بلکہ جو میسج پاکستان سے باہر
वेस्ट की तरफ आ रहा है वो मैसेज मैं आपको इंटरप्रेट कर देता हूँ। जी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास के अंदर जिनीवा में पाकिस्तान ने अमेरिकन रेजोल्यूशन ज्वाइंट बाय टर्की उसको रिजेक्ट किया और उसको अपोज किया। ये रेजोल्यूशन सिंकियांग के अंदर मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर था, और अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स ने फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल, जिनका मैं स्पेशल ऑनवॉय पाकिस्तान पर हूँ, उन्होंने ये कहा कि ये कैसे क्या हो रहा है आपके यहाँ कि हम मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और मुसलमान कंट्री पाकिस्तान मुसलमानों के लिए स्टैंड नहीं कर रही सिंकियांग में। फिर मुझे ये बताइए कि आप कश्मीर के लोगों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, आप सिंकियांग के मुसलमानों पर चुप क्यों हैं? देखिए ये परसेप्शंस जो पाकिस्तान की जा रही हैं, ये परसेप्शंस ये जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान हैज गॉन इनटू अ बास्केट ऑफ चाइना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जी पाकिस्तान के अंदर जो बात जनरल साहब ने अभी कही कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक यूनिफाइड पॉलिसी, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स की जो फॉरेन रिलेशंस से अफेक्टेड हैं उनकी पॉलिसी होनी चाहिए। Who are the stakeholders? Pakistan Army, Pakistan Defense Forces are the stakeholders of Pakistan's policies. अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहीं पर भी किसी के साथ लड़ने की खड़ी हो जाती है या कोलिजन की खड़ी हो जाती है तो इट विल बी फेस्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, इट हैज टू बी फेस्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा रोल होना चाहिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की है और जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की चारों तरफ है उसके अंदर इस किरदार को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो ये समझते हैं कि आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए, उनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर द ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स एट द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर आप ये देखिए कि जितने इंसिडेंट्स हुए अभी भी, जो इजलास होने वाला है 22 और 24 के दरमियान, इस इजलास के अंदर G20 के इजलास के अंदर भी क्या होने जा रहा है। कश्मीर के अंदर आप इजलास कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को वरगला रहे हैं। जो राइट्स कश्मीरियों के हैं, जो 1948 के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि जी पाकिस्तान डज नॉट मैटर टू यू, द कश्मीरी पीपल एंड द वॉइस ऑफ कश्मीरी पीपल डोंट मैटर टू यू। नो, इट डज। चाइना ने जो इस पूरे खेल के अंदर रोल अदा किया है, आई एम सॉरी टू से दैट इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड हैव टॉक्ड टू चेयरमैन शी माई सेल्फ दैट दिस इज नॉट राइट व्हाट यू आर डूइंग। ये चीजें सही नहीं है, इसलिए कि आपके ट्रेड इंटरेस्ट 126 बिलियन डॉलर्स के प्लस जरूर होंगे, आपका इंटरेस्ट इंडिया के साथ जरूर है। हम ये समझते हैं कि आप ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका और चाइना ये ज्वाइंट एफर्ट्स अपने कर रहे हैं इस रीजन के अंदर। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, जी अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान के अंदर मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट लोगों से बातें हुई। वहां पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुश्तबा, डू यू नो दैट the population of India in the next 30 years, the Muslim population of India will surpass the non-Muslim population of India. We have to keep a good relationship with the Muslims of the subcontinent. That is a priority of our national policy. या भूल जाइए कि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ देगा या चाइना इसके ऊपर ग्वादर पे कंट्रोल कर लेगा, डिफॉल्ट पाकिस्तान लोन पे कर जाएगा और ये चीजें हो जाएंगी। नो, इट्स नॉट दैट इजी। Pakistan has a role to play in the region, is a strategic of importance in the region. Pakistan is a gateway to the Middle East, is a conduit to Central Asia and an exit point to South Asia. पाकिस्तान की इस इंपॉर्टेंस को और सिग्निफिकेंस को नहीं खत्म कर सकते। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना ने कहा, यह आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं, यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2021, रेडिली अवेलेबल ऑन गूगल सर्च। चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि हम भाषा डैम बना देंगे, $15 बिलियन हम देने को तैयार हैं। उसकी शर्त उन्होंने ये रखी कि 100% इसकी ओनरशिप आप चाइना को देंगे। इट वॉज पाकिस्तान आर्मी दैट रेजिस्टेड गिविंग 100% stakes of Bhasha Dam to China. And because of that,
This did not happen. I salute the armed forces of Pakistan to protecting the interest of the country. ایسا نہیں ہے جو باتیں پبلک پرسپشن میں کہی جا رہی ہیں. There are many obstacles in this thing. اتنا آسان نہیں ہے کہ چائنا کی گود میں آپ جا رہے ہیں. No. ٹھیک ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آؤں گا, اس پہ مزید بات بھی کریں گے. چائنا کا کیا رول ہو سکتا ہے, پاکستان اپنا انپٹ کیسے دے سکتا ہے, اور پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اس خطے میں, ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, پاکستان گیٹ وے ہے مڈل ایسٹ کے والے سے, اور نہ صرف مڈل ایسٹ سے, اس پورے خطے میں پاکستان کی اہمیت ہے. ہم اس ساری صورتحال کو ہم کیوں نہیں کیش کر پا رہے, اور ہم آج بھی ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور چیزیں, ہم انہی چیزوں میں کیوں الجھے ہوئے اور کیوں پھنسے ہوئے. پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے اور دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے, اس پہ مزید بات کریں گے. ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے, ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں اور ہماری جو لابنگ ہے وہ کیوں کمزور ہے, اور اگر کہیں کام ہو بھی رہا ہے تو اس کام کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.